تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک کی پر نور ساعتوں میں ایک مرتبہ پھر ہم اپنے سلسلے درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں آپ سماعت فرمائیں گے قرآن مجید فرقان حمید کے 25ویں سپارے کا خلاصہ۔ اس سپارے کے آغاز میں ہی سورہ حامیم السجدہ کا کچھ حصہ موجود ہے۔ چونکہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تو دیگر اکثر وہ صورتیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں ان کی طرح اس میں بھی ایک مشترک بات یہ موجود ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا ذکر موجود ہے، اور اس کے علاوہ نبوت و رسالت کا تذکرہ اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانے پر بھی دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کے اوصاف کا تذکرہ آغاز میں ہی کر دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ یہ قرآن، یہ کتاب عربی زبان میں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی۔ اور 25ویں سپارے کے آغاز میں ہی یہ ارشاد فرمایا گیا، الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ قیامت کے علم کا حوالہ اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، یعنی جو علم ہے قیامت کے قائم ہونے کا، اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہی کی جاتی ہے۔ اور کوئی پھل اپنے غلاف سے نہیں نکلتا، اور نہ ہی کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ وہ بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور جس دن وہ انہیں ندا فرمائے گا، میرے شریک کہاں ہیں، تو کہیں گے ہم تجھ سے کہہ چکے ہیں کہ ہم میں کوئی گواہ نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس میں ایک اعتراض قائم ہوتا ہے کہ اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی اور اصحاب کشف بسا اوقات ان امور کی خبریں دے دیتے ہیں کہ جو ابھی واقع نہیں ہوئیں وہ بعد میں واقع ہوں گی۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، لوگ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی بعض ایسی خبریں دے دیتے ہیں کہ جو بعد میں واقع ہوتی ہیں اور 100% ہو جاتی ہیں۔ تو پھر اس کا جواب کیا ہوگا، جبکہ اس آیہ مبارکہ میں تو اس بات کی طرف نسبت کی گئی ہے کہ علم قیامت کا اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ہی خاص ہے، اور دیگر ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالی کو ہی ہے، یہ اسی کے ساتھ منسوب ہے۔ اس کا جواب مفسرین نے اس طرح دیا، فرماتے ہیں کہ جو نجومیوں اور کاہنوں کی خبریں ہیں وہ تو محض اٹکل سے ہے، ایک اندازہ ہوتا ہے، ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہ ہوا تو تب بھی ٹھیک ہے، اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بات غلط ہی ثابت ہوتی ہے۔ یہ ان کے آئیڈیاز ہوتے ہیں، ان کے اندازے ہوتے ہیں، وہ اکثر غلط ہوتے ہیں اور بعض دفعہ درست بھی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے وہ علم نہیں کہا جائے گا، بلکہ وہ بے حقیقت باتیں ہوتی ہیں، یعنی انہیں ہم یوں کہیں گے کہ یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو بے حقیقت باتیں ہیں،
اور جہاں تک معاملہ اللہ کے اولیاء کا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے اولیاء کو اپنی بارگاہ سے علم عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح انبیاء کے واسطے سے اور لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی جو اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں انہیں علم کی دولت سے نواز دیتا ہے۔ اور اب فرق یہ ہوگا کہ ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالی کا ذاتی ہے اور دیگر جس کے پاس بھی ہے، خواہ وہ انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، صلحاء ہیں، وہ جن کے پاس بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے عطا کردہ علم ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، راحت کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالی کو بھول جانا، یعنی جب تنگ دستیاں نہیں ہوتی، خوشحالیاں ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نعمتیں آ رہی ہوتی ہیں، تب اللہ تبارک و تعالی کو بھول جانا، اور جب مصائب و آلام آ جائیں تو ان ایام میں اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرنا، یہ تو کفار کا طریقہ ہے۔ اور ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے آج کے مسلمان بھائیوں نے اسی چیز کو اپنا لیا ہے کہ تنگ دستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں گے، لیکن جب خوشحالی آتی ہے تو اپنی طرف منسوب کرتے رہیں گے اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا نہیں کرتے۔ قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا، فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ اور جب ہم آدمی پر احسان کرتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعا مانگنے والا بن جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خوشحالی کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جانا اور صرف مصیبت کے ایام میں ہی دعا کرنا، اور اس کے علاوہ میں دعا بھی کرنا لیکن توجہ نہ ہونا، جیسے کئیوں کو دیکھا جاتا ہے نماز کے بعد دعا کرتے ہیں لیکن توجہ نہیں ہوتی، تھوڑی سی دعا کی اور وہ بھی چلتے چلتے دعا ہو گئی اور توجہ بھی نہ رہی کہ میں نے اپنے رب سے مانگا ہی کیا ہے۔ صرف مصیبت کے ایام میں اللہ تعالیٰ سے خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگنا اور توجہ اللہ رکھنا اور لمبی لمبی دعائیں مانگنا، تو کہا کہ یہ تو کفار کا طریقہ ہے، یہ ایمان والوں کا انداز نہیں ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند بھی نہیں ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ مصیبت کے دنوں میں تو اپنے رب سے مانگنا ہی ہے، جب خوشحالی ہوتی ہے تب بھی دعا کو ترک نہ کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل مانگتے رہیں اور اس کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کرتے رہیں۔ ایک حدیث مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ بات پسند ہو کہ اللہ تبارک و تعالی سختیوں اور مصیبتوں میں اس کی دعا قبول فرمائے تو اسے چاہیے کہ وہ صحت اور کشادگی کی حالت میں کثرت سے دعا کیا کرے۔ یعنی تنگ دستی میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو جائے تو ہمیں خوشحالی کی حالت میں بھی، راحت کے دنوں میں بھی اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا ہے، اور یہ جو کشادگی میں دعائیں کی جائیں گی یہ سبب بن جائیں گی تنگ دستی میں دعاؤں کی قبولیت کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ شورا ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک یہ سورہ شورا یہ بھی مکیہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 5 رکوع ہیں اور 53 آیات بینات ہیں۔ اس کا نام شورا کیوں رکھا گیا؟ اصل میں شورا مشورے کو کہا جاتا ہے، اور یہ جو لفظ ہے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 38 کے اندر 38 میں موجود ہے، جس میں مسلمانوں کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ آپس میں باہمی مشاورت کے ساتھ کام کیا کرتے ہیں، یعنی ان میں ایسی ہم آہنگی ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر یہ مشورہ کر لیتے ہیں، اسی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کو شورا کہا گیا۔
یہ بھی سورہ مبارکہ چونکہ مکی ہے تو اس میں اللہ کی توحید کا ذکر بھی موجود ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے درست ہونے کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانے، اور بندہ جو دنیا میں اعمال کرتا ہے اس کی جو جزا ہے وہ اسے ملے گی، اس کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا۔ اور یاد رکھیے دنیا دارالعمل ہے اور آخرت اس کی جزا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں ہی یہ بیان کیا گیا کہ جس طرح لوگوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں اور رسولوں کی طرف وحی فرمائی، اسی طرح اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی۔ زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اس کی شان و عظمت یہ ہے کہ اس کی کبریائی کی ہیبت سے آسمان جیسی عظیم مخلوق پھٹنے کے بالکل قریب ہو جاتی ہے، اور فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور زمین والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعائیں بھی کرتے ہیں، اور مشرکین کے جو تمام اعمال ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم چھپ جائیں گے اور رب تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ علم نہیں ہوگا، وہ سمیع و بصیر ہے، ہمارے دلوں کے احوال سے بھی باخبر ہے۔ مشرکین جتنے بھی اعمال کریں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت ظاہر ہونے کے باوجود ان کی نبوت اور ان کی رسالت کا انکار کرنے والے جو کفار ہیں ان کا بھی رد کر دیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں یہ بتایا گیا کہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، اور وہ اپنی حکمت و مصلحت کے مطابق اپنی مخلوق کو عطا فرماتا ہے۔ مزید یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ جو صرف دنیا کے لیے عمل کرتا ہے وہ آخرت کی خیر سے محروم ہو جاتا ہے، اور جس نے آخرت کے لیے عمل کیے تو دونوں جہاں کی بھلائیاں اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے، اپنے نور نظر، اپنے چشم و چراغ کو وصیتیں فرمائی، تو اس میں ایک وصیت آپ نے ایک مرتبہ یہ بھی فرمائی، آپ نے فرمایا کہ بیٹا کبھی بھی دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دینا، ورنہ کیا ہوگا کہ دنیا تو ہاتھ میں آئے گی ہی نہیں، آخرت بھی چلی جائے گی۔ ہمیشہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا، اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آخرت مل جائے گی اور ساتھ ساتھ دنیا بھی آتی رہے گی۔ تو فرما دیا گیا کہ آخرت کی خیر سے وہ شخص محروم ہو جائے گا جو صرف اپنی دنیا کے لیے عمل کرتا ہے، اور جس نے آخرت کے لیے عمل کیے تو دونوں جہانوں کی جو بھلائیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و رحمت سے اس کا مقدر بن جائیں گی۔ بتا دیا گیا کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے والے وہ لوگ ہیں جو آخرت کے لیے عمل کرتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے بچ جاتے ہیں، بدلہ لینے پر قدرت کے باوجود معاف کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو وحی کی گئی، آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ میری بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا شخص وہ ہے کہ جو باوجود قدرت کے سامنے والے کو معاف کر دیتا ہے، یعنی بدلہ نہیں لیتا اور درگزر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اور وہ شخص کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرتا ہے، علم اور معرفت رکھنے والوں سے مشورہ کرتا ہے، ظلم اور سرکشی کرنے والوں کو سزا دے، اور مصیبت آنے پر یہ صبر بھی کرنے والے ہیں، آخرت میں ان لوگوں کے لیے کامیابی ہے اور دنیا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بہتر فرما دے گا۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مشیت کے مطابق اولاد عطا فرماتا ہے، جسے چاہے نہیں عطا کرتا، اور وحی کی اقسام اور قرآن پاک کی عظمت و شان کو بھی بیان فرما دیا گیا، اور یہ واضح کیا گیا کہ یہ آخری آسمانی کتاب ہے۔
جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے اور یہ امت آخری امت ہے، اسی طرح جو کتاب حضور پر نازل کی گئی قرآن مجید فرقان حمید، جس کو سمجھنے کے لیے آج ہم سب یہاں کوشش کر رہے ہیں، تو یہ وہ کتاب ہے جو آسمان سے نازل کی گئی اور یہ آخری آسمانی کتاب بن کر اس دنیا میں نازل ہوئی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سورہ مبارکہ میں یہ بھی بتایا گیا کہ دین کے اصول تمام مسلمانوں کے لیے، خواہ وہ مسلمان کسی بھی زمانے کے ہوں، کسی بھی امت کے ہوں، سب کے لیے یکساں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر فرمایا ہے جس کی اس نے نوح کو تاکید فرمائی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو تاکید فرمائی، اور جس کی ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی، اور جس کی ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو تاکید فرمائی کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ مشرکوں پر یہ دین بہت بھاری ہے جس کی طرف انہیں بلاتے ہو، اور اللہ اپنی طرف چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جو رجوع کرتا ہے اسے اپنی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں واضح حکم موجود ہے کہ دین کے اصول میں تمام مسلمان برابر ہیں، خواہ وہ کسی بھی زمانے کے مسلمان ہوں، کسی بھی امت سے ان کا تعلق ہو، وہ سارے کے سارے یکساں ہیں، اور ان میں کوئی بھی اختلاف اصول کے معاملے میں، عقائد کے معاملے میں نہیں ہوتا۔ البتہ احکام میں امتیں اپنے احوال اور خصوصیات کے اعتبار سے جدا گانا ہیں، یعنی احکام میں فرق رہا ہے لیکن اصول کے اندر فرق نہیں رہا۔ اصول میں سب کے سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ بنایا ہے۔ اس سے پتہ یہ چل جاتا ہے کہ احکام میں امتیں اپنے احوال اور خصوصیات کے اعتبار سے جدا گانا تو ہیں، لیکن کیا ہے کہ دین کے معاملے میں جو اصول کی بات ہے اس میں سب کے سب یکساں ہے، جیسا کہ سورہ شورى کی آیہ مبارکہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ رزق کی وسعت اور تنگی حکمت کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اللہ اپنے بندوں پر لطف فرمانے والا ہے، جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے، اور وہی قوت والا عزت والا ہے۔ اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو زیادہ رزق عطا فرماتا ہے، اور بعض بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو کم رزق بھی عطا فرماتا ہے، اور یہ کیوں ہے؟ یہ اس نے اپنی حکمت کے مطابق یہ طے کیا ہے، اور جس کو جتنا چاہتا ہے وہ رزق دیتا ہے۔ اس طرح کے آپ کو لوگ نظر آئیں گے، بعض بہت زیادہ امیر ہیں، بعض اس سے کم ہیں، بعض اس سے کم ہیں، بعض ایسے بھی نظر آئیں گے جو مفلس و محتاج ہیں، جن کے پاس ایک وقت کے کھانے اور پہننے کا موجود نہیں۔ یہ سب اللہ نے اپنی حکمت کے مطابق ہر ایک کو رزق عطا فرمایا، کسی کو زیادہ اور کسی کو کم عطا فرمایا ہے، لیکن رزق کا ذمہ اسی کا ہے، وہ ہر ایک کو رزق عطا فرماتا ہے۔ کوئی تو خود اپنے ہاتھ سے کما کے رزق حاصل کر لیتا ہے، اور کوئی ایسے ہیں کہ جن کو کسی کا کمایا ہوا پہنچ جاتا ہے۔ جو کچھ بھی ہے اس نے اپنی حکمت کے مطابق بندے کو عطا فرمایا ہے۔ اور یہ ایسا کیوں کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی سورہ مبارکہ میں ایک مقام پر ارشاد فرمائی، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق وسیع کر دیتا تو ضرور وہ زمین میں فساد پھیلاتے، لیکن اللہ اندازے سے جتنا چاہتا ہے اتارتا ہے،
بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، انہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں مشورہ کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا، اور ان کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم رکھی اور ان کا کام ان کے باہمی مشورے سے ہوتا ہے اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں۔ ایک وصف تو اس میں یہ بیان ہوا کہ وہ باہمی مشورے سے اپنے کام کرتے ہیں۔ مشورے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجتہادی امور میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ مشاورت کرنے کا حکم دیا، اور ارشاد فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان بھی دینی اور دنیاوی اہم امور میں باہم آپس میں مشاورت کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد کسی نتیجہ خیز کام تک پہنچا کرتے تھے۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹے اور بیٹیاں دینے یا نہ دینے کا اختیار وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہے پیدا کرے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے عطا کر دے، یا انہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا دے، اور جسے چاہے بانجھ کر دے، بے شک وہ علم والا، قدرت والا ہے۔ ان آیات مبارکہ سے یہ بات پتہ چلی کہ کسی کے ہاں صرف بیٹے پیدا کرنے، کسی کے ہاں صرف بیٹیاں پیدا کرنے، اور کسی کے ہاں بیٹے اور بیٹیاں دونوں پیدا کرنے کا اختیار اور قدرت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ کسی عورت کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاں بیٹا چاہے تو بیٹا پیدا کروا لے، بیٹی چاہے تو اس کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے۔ اور جب یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے تو بیٹی پیدا ہونے پر عورت کو اذیتوں سے دوچار کیوں کیا جائے؟ بات بات پر تانے کیوں دیے جائیں؟ آئے دن ذلیل کیوں کیا جائے؟ صرف بیٹیاں پیدا ہونے پر اسے منحوس سمجھنا اور طلاق دے دینا معاذ اللہ، یا قتل کی دھمکیاں دینا، بلکہ بعض اوقات تو خدا نخواستہ قتل کر ہی دیتے ہیں، یا اسے مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ خودکشی کر لے۔ ہمارے معاشرے میں جب کہ اسلام پھیل چکا ہے، اس طرح کے امور سمجھ سے باہر ہوتے ہیں۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین یہ بات سمجھ لیجئے، اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کسی کو بیٹے دینا یا کسی کو بیٹیاں یا کسی کو دونوں ہی دے دینا یا کسی کے ہاں اولاد نہ ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کے اختیار میں ہے۔ اس میں عورت کا اختیار نہیں، اس میں کسی مرد کا اختیار نہیں۔ ہاں، ہمارا اختیار یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں۔ مالک قبول فرمانے والا ہے، وہ خود کہتا ہے کہ میری بارگاہ میں دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ ہم دعا کر سکتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، صبح و شام، شام و سحر، دن اور رات، سونے سے پہلے، بعد میں، ہر وقت اپنے رب سے مانگنا چاہیے۔ وہ اپنے بندوں کو عطا فرمانے والا ہے۔ جس کے پاس بیٹیاں ہیں دعا کریں، وہ بیٹا عطا فرمائے گا، ان کا وارث صالح اسے مل جائے گا۔ جن کے پاس بیٹے ہیں وہ اگر بیٹی چاہتے ہیں تو اللہ سے دعا کریں، وہ مالک بیٹے بھی عطا فرمائے گا۔ جو مالک حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرما سکتا ہے تو وہ رب ہمیں بھی بیٹے اور بیٹیوں سے نواز سکتا ہے۔ اسی کے قدرت میں ہے اور اسی کے اختیار میں ہے۔ عورت کو اس معاملے میں کہ اس نے بیٹی ہی پیدا کی ہے اور اسے طلاق دے دینا، اس پر اسے ذلیل اور رسوا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دعا گو ہیں اللہ کریم اس ماہ محترم کی برکتیں ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ
وبارك وسلم. تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا